بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دجال کے خروج کا وقت کیا ہوگا اور دجال اس دنیا کے کس شہر سے ظاہر ہوگا؟ کیا دجال زندہ ہے اور اسی زمین پر کہیں قید ہے؟ اور اگر دجال قید ہے تو اسے قید کس نے کیا؟ پیارے دوستو، محققین کے مطابق دجال کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کیا تھا۔ پیارے دوستو، یہ ایک بالکل الگ ہی ٹاپک ہے، اس کے بارے میں بھی کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ پیارے دوستو، دجال کا خروج اس وقت ہوگا جب حضرت امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہو کر جزیرہ فارس، عرب، روم، قسطنطنیہ میں کئی جنگیں لڑ چکے ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ دجال اصفہان کے ایک مقام یہودا یا یہودیان سے نکلے گا۔ اصفہان ایران کا مشہور شہر ہے اور اصفہان ایران کا وہ شہر ہے جہاں اسرائیل اور امریکہ کے بعد یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد آباد ہے۔ اور دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودی اتنی بڑی تعداد میں آخر ایران کے شہر اصفہان میں کہاں سے آئے ہیں؟ دراصل جب بخت نصر بادشاہ کے زمانے میں یہودیوں کو بیت المقدس سے نکالا گیا تو ان کی ایک جماعت ہزاروں سال قبل اصفہان شہر میں آ کر آباد ہو گئی تھی، اور آج بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد اصفہان کے ایک مقام جسے یہودیہ یا یہودیان کہا جاتا ہے وہاں پر آباد ہے۔ اب دوستو، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ دجال مدینہ طیبہ سے مشرق کی جانب کسی جزیرے پر قید ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دجال پاکستان میں استولا آئلینڈ پر قید ہے، مگر ابھی تک اس بات کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں۔ مگر پیارے دوستو، مدینہ طیبہ کے مشرق کی طرف خلیج فارس، ایران میں 1 درجن سے بھی زائد جزیرے موجود ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ جس طرح ایران کے شہر اصفہان کا ذکر کیا گیا ہے کہ دجال کا خروج اصفہان سے ہوگا، اسی طرح مشرق میں جس جزیرے کا ذکر فرمایا گیا ہے ممکن ہو کہ وہ ایران میں ہی موجود ہو، واللہ اعلم۔ آپ دوستوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ پلیز کمنٹس کر کے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا۔ پیارے دوستو، دجال اس وقت بھی زندہ ہے اور وہ کھا پی بھی رہا ہے، مگر ایک معینہ مدت تک کے لیے ایک جزیرے پر گرجے میں بند ہے یا پھر قید ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث پاک میں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا یوں روایت کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کروایا گیا اعلان سنا کہ با جماعت نماز ہوگی، چنانچہ میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عورتوں کی پہلی صف میں نماز ادا کی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو میں نے آج تمہیں یہاں کیوں جمع کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے اکٹھا کیا ہے کہ تمیم داری عیسائی تھا، وہ آیا اور اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایسا قصہ سنایا جو اس قصے جیسا لگتا ہے، یعنی مماثلت رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں سناتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ وہ 30 افراد کے ہمراہ ایک سمندری کشتی پر سوار ہوا، موجیں مہینے بھر ان سے چھیڑ چھاڑ کرتی رہی، یہاں تک کہ وہ ایک سمندری جزیرے پر لنگر انداز ہوئے۔ اس وقت سورج ڈوب چکا تھا۔ وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بے شمار بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کا کوئی پتہ نہ چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، تو برباد ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسا جاسوس ہوں۔ انہوں نے پوچھا، یہ جساسا کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، اے لوگوں میری چھوڑو، دیر میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ جو تمہاری خبریں سننے کا بہت شوق سے انتظار کر رہا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جب اس نے آدمی کا نام لیا تو انہیں بہت خوف لاحق ہوا کہ وہ کہیں جانور شیطان نہ ہو۔ راوی کہتا ہے کہ پھر ہم جلدی سے گرجے میں داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ بھاری بھرکم شکل و صورت کا ایک آدمی جس کے گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں کے درمیان اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ لوہے کی زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا، تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میرا تو پتہ چل جائے گا، تم یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا، ہم عربی ہیں، ایک سفر کے بعد یہاں پہنچے ہیں اور جزیرے پر موجود جانور نے تمہارے بارے میں بتایا ہے، ہم تیزی کے ساتھ تمہارے پاس پہنچ گئے۔ ہم تو اس بات سے خوف زدہ تھے کہ کہیں وہ شیطان ہی نہ ہو۔ اس نے پوچھا کہ بیسان کے باغ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس کے درختوں میں اب بھی پھل آتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں اس میں بہت پھل آتے ہیں۔ اس نے کہا، جلد ہی اس میں پھل آنا بند ہو جائیں گے۔ پھر اس نے کہا، مجھے بحر طبریہ کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟
ہم نے کہا ہاں اس میں بہت زیادہ پانی ہے۔ اس نے کہا بہت جلد وہ پانی بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں وہاں بہت پانی ہے اور لوگ کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا مجھے امیوں کے اس نبی کے بارے میں بتاؤ، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر یثرب میں قیام پذیر ہے۔ اس نے کہا کیا عربوں نے ان سے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا انہوں نے ان کا مقابلہ کیسے کیا؟ ہم نے کہا کہ قریب غالب آ چکے ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس نے پوچھا کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ ان کے حق میں بہتر ہے کہ وہ ان کی اطاعت قبول کر لے۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں ہوں مسیح، ان قریب مجھے خروج کی اجازت مل جائے گی، میں نکل کر زمین کی سیر کروں گا 40 راتوں میں، میں مکہ اور مدینے کے سوا ہر بستی کو گرا دوں گا۔ وہ دونوں جگہ کے مقامات میرے لیے ممنوع ہے، اگر ان میں سے کسی ایک بستی کا ارادہ کروں گا تو ایک فرشتہ ہاتھ میں برہنہ تلوار لیے میرے سامنے آ کر مدافعت کرے گا، اس بستی کے ہر سوراخ پر فرشتے پہرا دیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا مبارک ممبر پر مار کر فرمایا، اے لوگو یہ ہے دجال، نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں ہے، بلکہ وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی جانب اشارہ فرمایا۔ پیارے دوستو، دجال کے 3 سوالات: بیسان کے باغ کے درخت، جھیل تبریہ اور زغر کا چشمہ۔ آپ کو جان کر بے حد حیرانی ہوگی کہ یہ تینوں مقامات اسرائیل میں واقع ہیں، اور حال ہی میں لبنان اور یمن کے ساتھ جھڑپوں میں یوں لگ رہا ہے کہ وہاں ایسی جنگ ہوگی جس سے یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، یعنی بیسان کے باغ بھی ختم ہو جائیں گے، جھیل تبریہ بھی ختم ہو جائے گی اور زغر کا چشمہ بھی اجڑ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں مسیح دجال کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔